الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 20 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، 14 مئی ہے، 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توکل یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کر کے زندگی گزارنا۔ انسان اشرف المخلوق ہے اور بہت کمزور ہے، انسان بہت کمزور ہے۔ اس کمزور کو نہ اپنی تدبیروں پہ بھروسہ کرنا چاہیے، نہ اپنے اسباب پہ بھروسہ کرنا چاہیے، نہ ہی اپنی چیزوں کو مؤثر سمجھنا چاہیے۔ مؤثر ذات تو اللہ کی ہے، چیزوں کا الٹ پھیر کرنا تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، چیزوں کا لینا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد کرے۔ اب یہ توکل جو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ بندہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے، اپنی صلاحیتوں کو کچھ نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اہمیت دے۔ نمبر 1 اللہ کی ذات کو دے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کارساز ہیں، اللہ قوی ہیں، اللہ قادر ہیں، اللہ حی و قیوم ہیں، اللہ جبار ہیں، قہار ہیں، یعنی ساری صفات اللہ تعالیٰ کو سجتی ہیں، جستی ہیں، اور بندہ اللہ کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے ایک کمزور سی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا اور اپنی تدبیروں کو اہمیت نہ دینا، یہ ہے توکل۔ لیکن اس توکل کو اپنے دل میں کیسے بٹھایا جائے اور اس کا اعلیٰ فرض، یعنی جو توکل اللہ کو پسند ہے، جس طرح سے زندگی گزارنا اللہ کو پسند ہے، وہ کون سا توکل ہے، کس طرح کا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ توکل کے 3 درجے ہیں۔ ایک قسم کا توکل تو وہ جیسا موکل اپنے وکیل پہ کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی آدمی روڈ پہ جا رہا تھا گاڑی لے کر، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی ڈیٹیک ہو گئی، پتہ چل گیا کہ فلاں گاڑی سے ہوا ہے، کیس بنا، تھانے کچہری کا معاملہ ہوا۔ اب آپ نے اپنی طرف سے ایک وکیل کو کیا تاکہ آپ کا کیس وہ لڑ سکے اور آپ کو سیف نکال دے، عدالت میں سزا نہ ہونے دے۔ تو جس طرح سے موکل اپنے وکیل پر، تو آپ ہوئے موکل، آپ نے ہائر کیا وکیل کو، آپ ہوئے موکل، اور جس کو ہائر کیا وہ ہوا وکیل۔ تو جس طرح موکل اپنے وکیل پہ بھروسہ کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ کیا مطلب؟ آپ جو ہیں اپنے وکیل کو ہائر کیا، فائل اس نے تیار کی، جو ایویڈنس تھے، جو پروف تھے آپ کے پاس، وہ آپ نے جمع کرائے، اور اب آپ چادر تان کر سونے لگے میٹھی نیند کہ میرا جو بھی کچھ معاملہ ہے عدالت میں وہ میرا وکیل جانے اور وکیل سب کچھ سولو کر دے گا اور مجھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بھی اطمینان دلا دیا کہ بالکل فکر نہ کریں، آپ اپنے روٹین کے کاموں میں لگ جائیں، باقی کیس اس طرح سے میں اس کو ڈیل کر لوں گا۔ تو جس طرح سے وکیل اپنے موکل کو اپنا معاملہ حوالے کر کے پھر بالکل خوش ہوتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے میرا وکیل میرے حق میں جو بھی بات کرے گا عدالت میں، کورٹ کے اندر، جج کے سامنے، وہ میرے حق میں بہتر ہوگی۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرے جیسے موکل اپنے وکیل پہ کرتا ہے۔ ایک توکل تو یہ ہے، ایک قسم اس طرح کی ہے۔
لیکن اس میں بھی کئی مرتبہ موکل اپنی رائے رکھتا ہے، وکیل پہ پورا بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ کئی مرتبہ وکیل کو فون کر کے کہتا ہے دیکھو اگر اس ایویڈنس کی ضرورت پڑے تو میرے پاس یہ بھی ہے، اور جج اگر یہ پوائنٹ اٹھائے تو میرے پاس اس کا یہ جواب ہے، تو آپ ذرا اس کا خیال رکھنا۔ معلوم ہوا وکیل پر پورا بھروسہ نہیں ہے، اپنی رائے کا بھی دخل رکھتا ہے۔ دوسرے توکل کی ایک مثال، دوسرے قسم کا توکل، بچہ جیسے اپنے ماں باپ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے۔ معصوم سا بچہ ہے، اب جو ماں باپ کھلا رہے ہیں وہ کھا رہا ہے، جو پہنا رہے وہ پہن رہا ہے، جہاں لے جا رہے ہیں وہاں جا رہا ہے۔ تو بچے نے ماں باپ کے اوپر بھروسہ کیا، تو بندہ بھی اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرے جیسا بچہ اپنے ماں باپ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن اس میں بھی کمی ہے، بارہا دیکھا گیا ہے کہ بچے کو ماں باپ اس کے حق میں کوئی بہتر چیز سمجھ کر اس کو کھلاتے ہیں اور وہ آناکانی کرتا ہے، نہیں کھاتا، ناک بھوں چڑھاتا ہے، ضد کرتا ہے، ہٹ کرتا ہے۔ کئی مرتبہ ماں باپ اس کے نفع کے کپڑے اس کو پہنانا چاہتے ہیں، وہ نہیں پہنتا، منع کرتا ہے۔ کئی مرتبہ کوئی چیز اس کو پلانا چاہتے ہیں، کھلانا چاہتے ہیں، بہرحال وہ اپنی رائے رکھتا ہے اور منع کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا بچہ ماں باپ پہ بھروسہ تو کرتا ہے لیکن اپنی رائے بھی پوری رکھتا ہے اور اپنی چوائس بھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ معلوم ہوا یہ بھروسہ کرنا بھی، یہ توکل کرنا بھی ناقص ہے۔ پھر توکل کی ایک بہت بڑی قسم ہے، جس طرح مردہ زندہ پہ بھروسہ کرتا ہے، مرنے والے کی اپنی کوئی رائے نہیں، کوئی چوائس نہیں، جس پانی سے نہلا دو گے نہا لیں گے، ٹھنڈا ہو یا گرم، جس قبر میں دفنانا چاہو دفن ہو جائیں گے، جس کفن میں کفنانا چاہو کفن پہن لیں گے، ہماری کوئی مرضی نہیں، کوئی انکار نہیں، کوئی پیشانی پر شکن نہیں، کوئی رائے نہیں، جیسا آپ کرو گے ویسا منظور۔ یہ بہت بڑا توکل ہے اور یہ انبیاء کرام کو نصیب تھا۔ بہرحال اب ذرا یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کس طرح سے بھروسہ کیا جاتا ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے جو دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کے اندر جو انسانوں کی ضرورتوں کی چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، کیا ان کو استعمال نہ کرنا اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں؟ نہیں۔ اسباب کو ترک کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا یہ توکل نہیں، یہ تو تعطل ہے، بیکاری ہے۔ اس لیے کہ وقت کے نبی نے ہمیں اس دنیا میں دھرتی پر رہ کر جینے کا طریقہ بتلایا۔ وہ کھاتے بھی تھے، وہ سوتے بھی تھے، وہ جاگتے بھی تھے، وہ طاعت و عبادات بھی کرتے تھے، وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، اپنے ذمہ جو حقوق تھے ان کے، جو ان کے ماتحت تھے، ان کے حقوق ادا کرتے تھے۔ معلوم ہوا وقت کا نبی اس دار الاسباب میں رہ کر اسباب اختیار کرتا تھا، اور اسباب اختیار کر کے پھر وہ نظر اللہ کی ذات پہ رکھتا تھا، اور وہ وقت کا نبی تھا اور توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھا۔ تو ہمارے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں یہ نمونہ ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح سے بھروسہ کریں کہ اللہ پاک نے جو اسباب ہمیں، جن اسباب میں ہمیں رکھا ہے، ان اسباب کو ہم اختیار کریں، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ان اسباب کو مؤثر نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں یہ ہمارا کام بنا دیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں سے ترکیسر سے شہر سورت جانے کے لیے آپ نے گاڑی تیار کی، اس میں ڈیزل بھی ہے، گاڑی صاف ستھری بھی ہے، گاڑی نئی بھی ہے، ڈرائیور بھی بہت اچھا ہے، راستہ بھی کشادہ ہے، کھلا ہے، پکا ہے، خراب نہیں ہے، اور دل میں آپ کی ارادہ بھی مضبوط ہے سورت جانے کا، اور گاڑی آپ کے پاس موجود ہے، ڈرائیور موجود ہے، گاڑی میں ڈیزل پیٹرول موجود ہے، سارے اسباب موجود ہیں۔ لیکن آپ اس گاڑی پر ایسا بھروسہ نہ کریں کہ یہی گاڑی آپ کو سورت پہنچا دے گی، اس لیے اب کوئی ٹینشن نہیں، نظر تو آپ کو اللہ کی ذات پر رکھنی ہے، اس لیے کہ یہ گاڑی اس وقت پہنچائے گی جب کہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، نصرت شامل حال رہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہیں چاروں پنچر میں بھسٹ ہو جائے، چاروں ٹائر کے اندر پنچر ہو جائے، چاروں ٹائر فیل ہو جائیں اور بریک فیل ہو جائیں،
ڈیزل کی ٹنکی پھٹ جائے، اور بھی بہت کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، راستے کا کوئی پل گرا ہوا ہو، راستے میں کوئی راستہ پرامن نہ ہو، حالات کشیدہ ہوں، تو آپ اچھی گاڑی میں ڈیزل ہونے پر، ڈرائیور کے زیرک ہونے اور ہوشیار ہونے پر اور راستہ کلیئر ہونے پر آپ ان پہ بھروسہ نہ کریں، بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پیارے اللہ میں آپ کے نام سے سفر کی ابتدا کرتا ہوں، آپ کے ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور برے کام سے رکنے کی صلاحیت اور اچھا کام کرنے کی قوت اور طاقت یہ سوائے آپ کے کوئی نہیں دیتا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ مطلب۔ معلوم ہوا کہ مومن بندے کو انبیاء کرام کے ذریعے سے ہدایت ملی ہے کہ وہ اسباب ہائی کلاس اعلیٰ قسم کے اختیار کریں، کوئی شک نہیں، کوئی پرابلم نہیں، اسباب اچھے سے اچھے اختیار کریں، لیکن اچھے سے اچھے اسباب اختیار کرنے کے بعد ان اسباب کی اچھائی پر نظر نہ رہے، یہ نہ سوچے کہ یہ مؤثر ہیں، یہ کام بنا دیں گے، بیڑا پار کر دیں گے، بلکہ نظر اللہ کی ذات پر رہے، نظر اللہ کی ذات پر رہے۔ اب یہ توکل چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دارالاسباب دیا ہے، اس میں وقت کے انبیاء کرام کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ دیکھو ان کو پھل چاہیے تھے تو انہوں نے درخت لگائے، ان کو غلہ چاہیے تھا انہوں نے کھیتی باڑی کی، ان کو مال تجارت میں برکت چاہیے تھی، زیادتی چاہیے تھی تو انہوں نے تجارت کے سفر کیے، انہوں نے سامان بیچا، تو صحابہ کرام نے زراعت کی، تجارت کی، اور انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کی ہم مزدوری کی، تو یہ سارے کے سارے اسباب ہی تو ہیں، تو اسباب انہوں نے بھی اختیار کیے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد ان اسباب کو اپنے لیے خدا نہیں سمجھ لیا، ان اسباب کو اپنے لیے مؤثر نہیں سمجھ لیا۔ بس یہی فرق ہے ایک مومن کا اور ایک مشرک کا، کہ ایک مشرک اسباب کو وہ خدا کے درجے کا سمجھتا ہے، وہ اللہ کے درجے کا سمجھتا ہے، جبکہ مومن ان چیزوں کو اللہ کے درجے کا نہیں سمجھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح سویرے آپ کسی گاڑی میں چلیے، اور اگر آپ کا ڈرائیور اور گاڑی کا مالک کوئی مشرک ہے تو وہ اسٹیئرنگ پر 2 ہاتھ جوڑے گا، پیشانی ٹکائے گا، اور کئی مرتبہ بونٹ کے پاس باہر سے جا کر اس کے اوپر کچھ لکھے گا، اور وہاں کوئی لیمو اور ہری مرچ وغیرہ یہ سب باندھے گا، پھر اس کے سامنے پھر جھکے گا۔ گویا اس کا مطلب یہ کہ گاڑی ایک مشینری ہے، گاڑی انسان کو نفع پہنچانے کی ایک نعمت ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو خوش کرنا ضروری ہے اور یہ مجھے کوئی نقصان نہ دے دے۔ حالانکہ نقصان دینے والی گاڑی نہیں ہے، گاڑی کا پروردگار، گاڑی بنانے والے کا پروردگار، گاڑی کے ڈیزائن کرنے والے کا رب، وہ اصل اس کے قبضے قدرت میں نفع اور نقصان تو مشرک کا حال یہ ہے، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، ہر نفع پہنچانے والی چیز کے سامنے جھکتے ہیں، ہر نقصان والی چیز سے ڈرتے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اور اس کو گویا ایک درجے کا خدا سمجھتے ہیں۔ لیکن جبکہ مومن کا حال یہ، اللہ کا شکر ہے کہ مومن کا حال یہ ہے، وہ اسباب ضرور اختیار کرتا ہے، لیکن اسباب کو نافع اور ضار نہیں سمجھتا، نفع دینے والا، نقصان دینے والی ذات تو اللہ کی ذات کو تصور کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا اور رونے لگے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جملہ یاد آیا کہ اس مقام پر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت اسود کو خطاب کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عجیب بات فرمائی اور فرمایا کہ حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا یضر ولا ینفع، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیر۔ ہم حجر اسود کو چومتے ضرور ہیں، ہم بیت اللہ کے ارد گرد طواف ضرور کرتے ہیں، لیکن نہ بیت اللہ کو مؤثر سمجھتے ہیں، نہ حجر اسود کو مؤثر سمجھتے ہیں، نہ مقام ابراہیم کو مؤثر سمجھتے ہیں۔
ہاں بس یہ شاعر اللہ ہے اور اللہ پاک نے ان کے ارد گرد ایک عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، لہٰذا اس عمل کے کرتے وقت نظر ہماری ذات حق کی طرف ہونی چاہیے۔ اس لیے فقہ کی کتابوں میں دوران طواف کعبۃ اللہ کو دیکھنا مکروہ تحریم لکھا ہے، اس لیے کہ اگر کعبۃ اللہ کے ارد جو طواف کیا جا رہا ہے اور کعبۃ اللہ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ کے اور آنسو بہا کر ہم طواف کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ گویا ہمارے اس عمل میں شرک کی بو آ رہی ہے، گویا ہم جو ہے طواف کی صورت میں ہم کعبہ پرستی کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، ہم حجر پرستی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کعبۃ اللہ قابل احترام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو دھرتی پہ بنا ہے انسانوں کے لیے عبادت کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ باعث برکت ہے، یہ باعث ہدایت ہے عالمین کے لیے، لیکن فی نفسہ ہی نہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ نافع اور ضار اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جس وقت آیا تو سفید تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندوں کے گناہوں نے، یعنی بندے جو اس کو بوسہ دیتے ہیں ان کے گناہوں نے، اس نے چوس کر ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو چکا ہے۔ تو وہ ایک پتھر ہے، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ حجر ہے، اس میں فی نفسی بذاتی ہی نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے پیچھے۔ اسی طرح مقام ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور اس زمانے میں کرین تو تھی نہیں، کعبۃ اللہ کی بنا کو اٹھانا تھا اور اوپر کس طرح سے پتھر رکھے جائیں، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے اور جس ہائٹ پر کام چل رہا ہوتا تھا تو وہ جو گارا لیتے تھے، نیچے سے جو مٹی اٹھاتے تھے دو پتھروں کے درمیان رکھنے کے لیے، بیلنس بنانے کے لیے، استوار کرنے کے لیے، تو نیچے اوپر ہونا پڑتا تھا، تو وہ کرین کا کام دے رہا تھا اور وہ پتھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے کرتا تھا۔ باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا مس حاصل ہونے کے اس پتھر کو، پھر بھی اس پتھر کو ہم نافع و ضار نہیں سمجھ سکتے، بس وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی ایک نشانی۔ غرض یہ کہ مومن بندہ بھیانک سے بھیانک چیز کو دیکھ کر کبھی بھی اس سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ یہ جو چیز بھیانک ہے اس کے پیچھے اگر کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے تو اس کے اندر طاقت دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر اثر رکھا ہے، لہذا وہ ظاہری میں اس بھیانک چیز سے بچنے کی تدبیریں کرے گا اور دل میں اللہ سے دعا کرے گا کہ پیارے اللہ آپ بچا لیجیے۔ جبکہ ہمارے برادران وطن میں بہت سارے مذاہب کے لوگ ایسے ہیں جو ہر نفع و نقصان والی چیز کو ایک اپنا معبود سمجھتے ہیں، لہذا جہاں کوئی نفع دینے والی چیز دیکھی تو اس کے سامنے جھک گئے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، اس کے اوپر چڑھاوے چڑھائے، اور ہر نقصان دینے والی چیز کو دیکھا کہ اس سے ڈر گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے کہ اس کو راضی کر لیں، یہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ چنانچہ آگ جلا سکتی ہے اور سانپ ڈس سکتا ہے، پانی ڈبو سکتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے نزدیک معبود ہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے اور ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نظر سے دیکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پانی کے اندر اگر ڈبونے کی صلاحیت ہوتی، ہلاک کرنے کی صلاحیت ہوتی فی نفسی ہی، تو حضرت یونس علیہ السلام کو ہلاک کرتا، لیکن نہیں کیا۔ آگ کے اندر اگر جلانے کی بذات ہی صلاحیت ہوتی اور اس کے پیچھے اللہ کا حکم نہ ہوتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ جلانا چاہیے تھی، لیکن نہیں جلایا۔ چھری کے اندر اگر بذات ہی نقصان دینے اور کاٹنے کی صلاحیت ہوتی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جب وہ چل رہی تھی ننھے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، تو اس کو کٹنا چاہیے تھا، گردن کو کٹنا چاہیے تھا، چھری کو کاٹنا چاہیے تھا، لیکن گردن نہیں کٹی، چھری نے نہیں کاٹا، اس لیے کہ حکم اللہ کا تھا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم کار فرما ہے۔ اگرچہ سنت اللہ یہ ہے کہ چھری ہمیشہ کاٹتی ہے، آگ ہمیشہ جلاتی ہے، پانی ہمیشہ ڈبوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کئی دفعہ
یہ نشانیاں دکھائیں، اپنی قدرت کے کرشمے دکھلائے کہ چھری تیز ہونے کے باوجود اور کٹنے والی چیز نرم و نازک ہونے کے باوجود چھری کاٹ نہ سکی، چھری سے وہ کٹ نہ سکا۔ آگ بھیانک ہونے کے باوجود اور آگ میں جلانے کے لیے جس چیز کو ڈالا جا رہا ہے وہ کمزور ہونے کے باوجود وہ جل نہ سکی، آگ اس کو جلا نہ سکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ تو سنت اللہ تو یہ ہے آگ ہمیشہ جلاتی ہے، سنت اللہ تو یہ ہے جو ہے چھری ہمیشہ کاٹتی ہے، سنت اللہ تو یہ ہے کہ پانی ڈبوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کئی مرتبہ ان چیزوں کی تاثیر کو ختم کر دیا تھا، ان چیزوں سے اپنے حکم کو روک لیا تھا، تو چھری کاٹ نہ سکی، آگ جلا نہ سکی، پانی ڈبو نہ سکا۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے حکم اللہ کا نہیں تھا اس وقت۔ تو سنت اللہ پر عمل کرتے ہوئے، قدرت اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرے، اعتماد کرے، اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ پھر سے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو قوت رویدگی کے ساتھ اللہ پاک نے آراستہ کیا، زمین کے اندر اللہ پاک نے اگانے کی صلاحیت رکھی۔ اب بندے کو چاہیے غلہ، تو اللہ پاک نے اس کو حکم دیا کہ اس زمین کو جوتو، اس کو بو، اس میں غلہ کے بیج ڈالو، اس میں کھاد پانی کا خیال رکھو، تم ایک دانہ ڈالو گے میں 100 دانے کر کے اس کو واپس لوٹاؤں گا۔ تو آپ نے زمین کو جوتا، زمین میں بوائی کی، اناج ڈالا، بیج ڈالے، آپ نے کھاد ڈالا، پانی دیا، اور جتنی اس کی کیئر کرنی تھی کی، لیکن ہرگز اس دھوکے میں مت رہنا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب جو ہے 100 دانے ضرور لوٹ کر رہیں گے۔ نہیں، نظر تو ابھی بھی اللہ کی ذات پہ رکھنی ہے۔ میرے پیارے اللہ، جو کچھ تھا ہاتھ میں اس کو تو ملا دیا خاک میں، اور نظر ہے آپ کی ذات پر۔ میرے پیارے اللہ، میری کشت میں، میری کھیتی میں پیارے اللہ برکت عطا فرما دیجیے۔ اس لیے کہ باوجود اس کے کہ سنت اللہ یہ ہے، اللہ جوتی ہوئی زمین میں اور بوئے ہوئے بیج میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اور کئی گنا واپس اللہ پاک لوٹاتے ہیں۔ سنت اللہ تو یہی ہے، لیکن ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ قدرت اللہ اگر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تیز بارش برسا کر بیج کو گلا سکتے ہیں، تیز دھوپ ظاہر کر کے اور سورج میں تمازت اور تپش کو پیدا کر کے اور بارشوں کو روک کر اللہ تعالیٰ اس غلے کے بیج کو جلا سکتے ہیں۔ اللہ اس بات پر قادر ہیں۔ تو سنت اللہ پر عمل کرتے ہوئے، قدرت اللہ سے ڈرتے ہوئے، نظر اللہ کی ذات پر رکھے اور اللہ کی خوشامد کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ۔ امید ہے میرے بھائی، میرے ماں بہنیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہی ہوں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کس طرح کریں اور کب کریں۔ اسباب جتنے بھی اللہ پاک نے ہمارے جو ہے قدرت میں رکھے ہیں، ہمارے اختیار میں رکھے ہیں، ان اسباب کے اختیار کرنے میں ہم کبھی کمی نہ کریں، لیکن ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد آگے کا کام یہ ہے کہ ہم نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں کہ پیارے اللہ، اسباب میں تاثیر پیدا کرنا آپ کا کام ہے، اسباب میں نے اختیار کر لیے ہیں، آپ اس میں تاثیر پیدا فرما دیجیے۔ مانا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں میاں بیوی کے اتفاق پر، میاں بیوی کے باہم ملنے سے، لیکن باہم ملنا یہ سبب اصلی نہیں ہے، یہ اصل سبب نہیں ہے، اصل سبب تو اللہ کی ذات کا اثر ہے۔ لہذا ہم نکاح ضرور کریں اور ہم تنہائی کی ملاقات ضرور کریں، لیکن اس تنہائی کے عمل کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ بس ہو گیا بچے، اگر اس طرح سے ہوتے تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ لاولد دنیا سے مرے ہیں، حالانکہ ان کے ہاں بیوی بھی کئی تھی۔ اگر بیوی کا ہونا اور میاں بیوی کا اتفاق اور ملنا اور تنہائی کی ملاقات یہی اگر سبب بن جاتی اولاد کے حصول کے لیے، تو کوئی بھی لاولد دنیا میں نہ مرتا، سب کی گود میں اولاد ہوتی۔ لیکن معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کرنا یہ پہلی سیڑھی ہے، اور نظر اللہ کی ذات پہ رکھنا بندے کو یہ اس کا توکل ہے، اور پھر اللہ پاک فیصلے فرماتے ہیں۔ تو ہم اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن اسباب کا مؤثر نہ سمجھیں، نظر اللہ کی ذات پہ رہیں۔ ہم دکان ضرور کھولیں، دکان میں مال ضرور رکھیں، دکان پہ کاؤنٹر پہ بسم اللہ کر کے ہم ضرور بیٹھیں، لیکن ہم یہ نہ سوچیں دکان ہمیں پالے گی، دکان ہمیں روزی دے گی۔ برکت دینا اللہ کا کام ہے، کسٹمروں کو بھیجنا، گاہکوں کو بھیجنا اور آپ کی تجارت میں نفع بخشنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارے اختیار میں بس اتنا ہی ہے کہ ہم مال لا کر اسٹور کریں، دکان میں سلیقے کے ساتھ رکھیں، اس کو ڈسپلے کریں،
اور بس ہمارا اتنا کام ہے، اتنا کام اختیار کر کے ہم نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ پیارے اللہ، ظاہری اسباب میں نے اپنے طور پر جمع کر لیے ہیں، میرے پیارے اللہ اب اس میں تاثیر آپ پیدا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تقاضے پیدا کریں گے، لوگ چل چل کر آپ کے پاس آئیں گے، جی، سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں، بارش میں، اور آ کر آپ سے چیزیں لے کر جائیں گے۔ تو یہ لینے والے کون ہیں؟ یہ لینے والے کوئی نہیں ہیں، اللہ ان کو بھیجنے والا ہے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ جو امید ہے کہ یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں، اعتماد کریں، اسباب اختیار کر کے نظر کامل مسبب الاسباب پہ رکھنا۔ اللہ جی، میں نے روٹی پکا لی ہے، سالن میرے گھر میں موجود ہے، کھانے کے لیے فروٹ میرے پاس موجود ہیں، میرے پیارے اللہ اب ان کھانے کی چیزوں کو میرے پیٹ میں پہنچا بھی دیجیے۔ اب ہم نے سب چیزیں رکھ لی، اب ہم سوچ رہے ہیں میاں اب ہمیں کون روکنے والا ہے؟ میرے گھر میں فوڈ بھی ہیں، میرے گھر میں فروٹ بھی ہیں، میرے گھر میں مشروبات بھی ہیں، ماکولات بھی ہیں، سب چیزوں سے تو میرا فریز اور ڈیپ فریزر بھرا پڑا ہے، سب چیزیں تو موجود ہیں، اب بھلا کون روک سکتا ہے؟ شاندار روزہ افطار کریں گے اور شاندار جو ہے آج پیٹ بھرے گا، بھوک دور ہوگی۔ نہیں، نظر اب بھی اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کے سامنے فروٹ کی ڈش ہو اور وہاں مری ہوئی اس میں کوئی چھپکلی پڑی ہوئی ہو، بتائیے کیا کریں گے؟ آپ کھائیں گے اس کو اس حالت میں؟ اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ کھانا بنا ہوا تیار رکھا ہوا تھا اور اس میں کوئی زہریلا کیڑا آ کر گر گیا، اب آپ نہیں کھا سکیں گے اس کو۔ تو زہریلے کیڑے کا ڈالنا اور چھپکلی کا اس میں پڑے ہونا اور ان چیزوں کا خراب ہونا، یہ ان کے پیچھے کس کی ذات ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کو یہ نہیں منظور تھا، اللہ کو یہ نہیں پسند تھا کہ یہ غذا آپ کے پیٹ میں جائے، لہذا اسباب اللہ پاک نے اس طرح کے بنائے کہ جس کی وجہ سے اب یہ پیٹ میں جانے سے جی ہماری نظر اس کا انکار کرتی ہے کہ نہیں، اس کو ہرگز نہیں کھانا، اس کو ہرگز نہیں پینا ورنہ مارے جائیں گے۔ معلوم ہوا ہم اسباب چاہے کتنے ہی اے کلاس، کتنے ہی شاندار جمع کر لیں، اسباب جمع کرنے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہو سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ضرورت تو ہمیں روز اول سے ہے اور روز آخر تک، آخری لمحے تک، صبح قیامت تک رہے گی، بلکہ صرف دنیا میں ہی نہیں، اللہ پاک کی ضرورت تو ہمیں آخرت میں بھی قدم قدم پر رہے گی۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج چونکہ 20واں رمضان ہے اور دوسرے عشرے کا اختتام ہے، میں خود اپنی بات بتلاؤں، نہ جانے کتنے سال سے اعتکاف کا معمول ہوتا تھا، میں خود اعتکاف کرتا تھا اور انشاءاللہ آج بھی اعتکاف میں بیٹھنا ہے، لیکن مجھے یاد ان لمحات کی آ رہی ہے جن لمحات میں میرے ساتھ میں سینکڑوں کی تعداد میں افراد ہوتے تھے، اللہ کے بندے بستر باندھ کر آتے تھے دور دراز سے، اللہ کی محبت میں آتے تھے کہ اللہ کو منائیں گے، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں گے اور اللہ کے در پر جبین نیاز جھکائیں گے، پیشانی رگڑیں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ اتنے سارے افراد ہوتے تھے، لیکن اس کرونا وائرس اور اس وبا کی وجہ سے سارے کے سارے بندے اپنے اپنے مقام پر ہیں، وہ چاہنے کے باوجود نہیں آ سکتے، وہ چاہنے کے باوجود اعتکاف نہیں کر سکتے۔ تو اعتکاف جو ہے آخری عشرے کا یہ واجب الکفایہ ہے، یہ ایسی سنت ہے کہ گویا واجب کے قریب قریب جس کو کتابوں میں کہا ہے، یعنی پوری بستی میں اگر ایک شخص بھی اس کو ادا کر دے گا تو یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، ورنہ پوری بستی میں سب کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا ہر مسجد کے اندر محلے کا ایک فرد تو ضرور اعتکاف کرے انشاءاللہ۔ البتہ جو لوگ گھر پر ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں بھئی جمعہ گھر میں ہو رہا ہے اور نمازیں گھر میں ہو رہی ہیں، تراویح گھر میں ہو رہی ہیں، تو کیوں نہ اعتکاف گھر میں کر لیا جائے، تو گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا، یہ سنت خاص ہے مسجد کے ساتھ میں جس میں نماز ہوتی ہو، اذان ہوتی ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ گھر جو ہے وہ مسجد کا درجہ اختیار نہیں کر سکتا، البتہ اعتکاف والے اعمال گھر میں آپ ضرور کریں، ان اعمال کا اجر ضرور ملے گا، ان اعمال کا اجر ضرور ملے گا، لیکن اس کو ہم مسجد کے سنت اعتکاف کا درجہ نہیں دے سکتے۔ اور اس دن جس دن اٹھیں گے اپنے اس گوشے سے یا جس گوشے میں آپ
جو ہے اعمال اعتکاف کی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آج اعتکاف ختم ہو گیا، نہ وہاں بیٹھنے کو یہ کہا جائے گا کہ اعتکاف شروع ہو گیا، اس لیے کہ وہ تو گھر کا کونا ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ نیز یہی وہ عشرہ ہے آخر کا جس میں طاق راتیں ہوتی ہیں اور بڑی فضیلتی راتیں ہیں۔ جو بندہ اس رات میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ ہزاروں رات کے برابر اجر کرنے کا، عمل کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ لہذا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 10 راتوں کے اندر کوئی ایک رات تو شب قدر ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے کون سی رات ہوگی، 27ویں شب ہوگی، 29ویں، اتنے سارے اقوال ہیں، گویا طاق راتیں ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے، بزرگوں نے اس کی ترتیب بتلائی کہ آپ ہر رات کو کوئی نہ کوئی خاص عمل ضرور کریں۔ مثال کے طور پہ کچھ صدقہ نکال دیا کریں، اس لیے کہ جب آپ 10 راتوں میں صدقہ نکالیں گے تو کوئی ایک رات تو ایسی ہوگی جس میں وہ شب قدر ہونے والی ہے لازمی طور پر، تو اس رات کو صدقہ نکالنے کا اجر ملے گا اور ہزاروں رات کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ اسی طرح کچھ نفلیں پڑھ لیا کریں، روزانہ 2-4 نفلیں روزانہ پڑھ لیا کریں، تو کسی نہ کسی ایک دن تو شب قدر ہوگی، لہذا اس رات میں بھی ہوگی جس دن آپ نے وہ اس رات میں بھی آپ عبادت کرنے والے کہلائیں گے، وہ نفلیں پڑھنے والے کہلائیں گے، تو آپ کو ہزاروں راتوں کے برابر عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ اسی طرح آپ اس رات کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی اور خیر کا کوئی کام ایسا کریں کہ زندگی بھر آپ کو اس کا اجر ملے۔ صدقہ بھی نکالیں، صدقہ نکالنے کا اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آپ جو ہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو ایک پارہ بھی اگر روزانہ پڑھ لیا کریں، مغرب کے بعد، مغرب سے لے کر تہجد تک، یعنی سحر تک کسی ایک وقت یا مختلف اوقات میں بیٹھ کر ایک پارہ بھی پڑھ لیں گے، تو اگر وہ رات شب قدر والی نصیب ہو گئی، اور یقیناً ہوگی انشاءاللہ، تو ہزاروں رات قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملے گا۔ تو بہرحال اس طرح سے عمل کریں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں گے اور لمحات زندگی کو قیمتی بنائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں میرے پیارے اللہ ایسا بے بسی اور بے کسی کا رمضان ہمیں کبھی نہ دکھائیے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں کھلے دلے انداز سے اعمال کرنے کا وہ جو بہار آپ نے زندگی بھر عطا فرمائی کہ مسجدوں میں عصر کے وقت، مغرب میں، عشاء میں ایک خاص قسم کی دھوم مچی ہوتی تھی رحمتوں اور برکتوں کی، اسی طرح تراویح میں جو نمازیں پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں وہ لوگ بھی آ جاتے تھے جو زندگیوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ وہی رونق ہماری مسجدوں کی واپس لوٹا دیجئے، حرم کی رونق لوٹا دیجئے، اعمال کی رونق لوٹا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ یقیناً آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ راضی ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی پیارے رب، سونے رب، اچھے رب، سونے رب، پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے کہ ماضی کے ہمارے اعتکاف آپ کو اچھے نہیں لگے۔ اللہ جی پھر اتنے بندے کیوں محروم ہو گئے؟ میرے پیارے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن پیارے اللہ آپ سے محبت بھی تو رکھتے ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ پیارے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے نا، آپ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے، آپ امت کو معاف کر دیجئے، جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے تھے، اعتکاف میں آنا چاہتے تھے، میرے پیارے اللہ مجبوری سے نہ آ سکے، میرے پیارے اللہ ان کو چھوڑنے پہ بھی وہی اجر عطا فرمائیے جو کرنے پہ ان کا اجر ملا کرتا تھا۔ میرے پیارے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو راہوں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کو منزل پر عافیت سے پہنچا دیجیے۔ یا اللہ جو سفر میں بیچ میں ہیں یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کو کنارے پہ پہنچا دیجیے۔ یا اللہ جن کو کھانے کی تکلیف ہے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے کھانے کی تکلیف دور فرما دیجیے۔ یا اللہ جو تھکے ہوئے ان کی تھکن کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ بچوں کو اپنے ماں باپ سے ملا دیجیے، شوہر کو اپنی بیوی سے ملا دیجیے۔ یا اللہ جو غریب الوطن ہے، پردیس میں ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ان کو اپنے وطن پہنچا دیجیے۔ میرے پیارے رب یا اللہ اس وائرس سے
اللہ اس بیماری سے جو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، میرے پیارے اللہ آپ نے اپنے قدرت کے جھنڈے گاڑ دیے، آپ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیا۔ میرے پیارے اللہ ہم انسانوں کو فہم عطا فرما، ہم آپ کو پہچاننے والے بنے، اس بیماری کے ذریعے سے ہمیں آپ کی معرفت کاملہ نصیب ہو جائے، اس بیماری کے ذریعے سے ہم آپ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہو جائیں۔ میرے پیارے اللہ بندوں کو یہ سوجھ دے دیجئے، یہ سمجھ بوجھ دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ بندوں نے حد کر دی ہے، بے عقلی کی حد کر دی ہے، میرے پیارے اللہ انسانوں کو سمجھا دیجئے، میرے پیارے اللہ ہدایت دے دیجئے، یا اللہ معرفت کا نور عطا فرما دیجئے، دل کا سرور عطا فرما دیجئے، میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے چلے گا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔